بہت عظیم عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور وہ عنوان پورے کے پورے اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کی شرائط پوری کی، وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وہ پکا جنتی ہے، کیونکہ شرط ہی کلمہ کے مطابق عقیدے کو بنانا ہے۔ اگر کلمہ کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، عبادات بہت زیادہ ہیں، اعمال بہت زیادہ ہیں، تلاوت بہت زیادہ ہے، انفاق بہت زیادہ ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا عبادات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوئے، ہمارے آباء و اجداد داخل ہوئے، ہم نے پیدائشی طور پہ کلمہ لیا، اب ہم نے اس کو شعور، علم اور فہم کے ساتھ سمجھنا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہم شرک سے مبرہ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جنت بھی قریب ہو جائے گی۔ ہم نے کلمے کی شرطوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی جی؟ علم، کلمے کا علم حاصل کرنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یقین۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجلس کو چھوڑ کے اچانک نکل گئے، اور صحابہ اکرام کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی شخص آپ کو گزند اور نقصان نہ پہنچا دے، اور وہ ابو ہریرہ آپ کے تعاقب میں نکل پڑے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شہادتین کی گواہی دیتا ہے، شہادتین کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندہ ہونے کی، یہ شہادتین، دو گواہیاں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جو یہ دو گواہیاں دیتا ہے اور ان دونوں گواہیوں کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات آپ کے فہم کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یقین کا متضاد کیا؟ علم کا متضاد کیا تھا؟ جہالت۔ اور یقین کا متضاد کیا ہے؟ شک۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو شک ہوگا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ یقین کیا ہے؟ کہ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کے اندر اس کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، ذرہ برابر۔ اور اس کی مثال میں نے عرض کی تھی، جس طرح شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے نا، لو جی دنیا میں تو 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی 5.5-6 ارب لوگ پاگل ہی ہیں بھلا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس نظر سے وہ دین اسلام کو دیکھتا ہے اسی نظر سے وہ دوسرے ادیان کو دیکھے، یہ بھی شک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ منہ سے بولے نہیں مجھے اس میں شک ہے۔ منہ سے کوئی بولتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے، مسلمان بولتا ہے؟ نہیں نہ بولتا، لیکن عمل میں خرابی کر جاتے ہیں۔ اور پتہ کس چکر میں یہ خرابی ہو رہی ہے؟ یقین کو شک میں بدلا جا رہا ہے، مذہبی رواداری کے نام پہ۔ مذہبی رواداری کہ ہمیں تمام مذاہب کو برداشت کرنا چاہیے، اور جس طرح یہ دین اسلام عزت کے لائق ہے ویسے ہی آج کے دور میں باقی تمام ادیان بھی قابل عزت ہیں۔
یہ ہے شک کہ تم نے جو پرومیننسی تھی اسلام کی، جو اس کا ایک مقام تھا باقی دینوں پہ غلبے کا، اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو باقی دیان پہ کیا کر دے، غالب کر دے. اور اگر یہ سارے حق اور سچ ہیں تو پھر غلبے کی ضرورت ہے نہیں، ہے نا ضرورت، چونکہ یہ حق ہے اس کو غالب کرنا ضروری تھا. اور ہم نے سمجھا نہیں، مذہبی رواداری کے نام پہ سارے مذاہب کا عزت اور احترام برابر ہے، ایسا نہیں ہے. دین اسلام کے ہوتے ہوئے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے جو کہ اور شریعت کو پسند کرے یا یہ سمجھے کہ باقی شریعتوں کی بھی حیثیت آج کے دور میں ویسی ہی ہے جیسی دین اسلام کی، تو یاد رکھ لے وہ کلمہ طیبہ میں شک میں مبتلا ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو شاید اب نوجوان نسل کو اس بات پہ یقین آئے. بہت سارے مسلمان ایکٹرز نے نان مسلم ہندو لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، وہ کوئی ہے شہادت، ایسے ہی ہے. اور باقاعدہ ان کا بیان پتہ کیا ہے؟ ان کا بیان یہ ہے کہ میرے بچے مسجد جائیں تب بھی فرق نہیں پڑتا، مندر جائیں تب بھی فرق ہے. ویسا کوئی ایکٹر پاکستان میں آ جائے نا تو میری نوجوان نسل خالی ہاتھ میں لانے پہ مر رہی ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کا یہ قانون توڑ دیا ہے کہ ایک ہندو مذہب والی عورت سے شادی کی ہوئی ہے. اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. باقی باتیں تو بات کی ہے نا، میرے بچے مسجد جائیں تب بھی ٹھیک ہے، مندر جائیں تب بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں جو اسلام کی امتیازی حیثیت ہے اس کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح بات کون سی ہے. یہ بھی شک والی بات ہے، پتہ نہیں بھی سچا مذہب کون سا ہے. اور یاد رکھیں ایک تیسرا نعرہ، پہلی بات مذہبی رواداری، دوسری بات میرے بچے جہاں مرضی جائیں میں ان پہ پابندی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے نا، اور تیسری بات بڑا خوبصورت نعرہ ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. چھوڑیں مذہب کی بات، یہ اسلام، ہندوازم، کرسچینٹی، جوزم، یہ جوڈازم، یہ چھوڑیں سب، نہیں، اصل بات اب انسانیت سکھاتا کون ہے؟ اسلام سکھاتا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ کہو کہ اسلام کو سپرمیسی حاصل ہے، اسلام کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، جو عزت، وقار، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اسلام نے طے کی ہوئی ہیں دوسرا کوئی مذہب دیتا ہی نہیں. یہ دین کامل ہے، یہ دین کامل ہے. یہ تین نعرے، یہ تین باتیں انتہائی خطرناک ہیں. ایک آدمی منہ سے یہ کہے کہ مجھے کلمے پہ یقین ہے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے، لیکن اگر وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی رواداری میں سارے مذاہب برابر ہیں، یا وہ یہ کہے کہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے کوئی بھی مذہب اختیار کر لینا کوئی مشکل بڑی بات نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہے کہ سب سے بڑا مذہب بے انسانیت کا ہے، وہ بھی سمجھو کلمے کے اندر شک کر رہا ہے. ہاں ساتھ اگر یہ کہتا ہے اور وہ انسانیت اسلام سکھاتا ہے تو تب وہ ویل اینڈ گڈ. اگر خالی اس کا یہ نعرہ ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے تو وہ کلمے کے اندر شک کر رہا ہے. اور یہ کلمے کی شرط ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ بڑے بڑے سیاستدان کہتے ہیں نا، تو میں خصوصاً سیاستدانوں سے مخاطب ہوں کہ جب بھی آپ سپیچ کریں ہوش سے یہ نہ کہہ دینا کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، بھائی باقی کوئی مذہب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب کو پیدا کیا ہوا ہے. کون سا ایسا مذہب ہے مجھے بتائیں جو آسمانی ریویلڈ بکس ہیں، مجھے بتائیں کوئی ایک کتاب ایسی ہو کہ جس میں انسانیت کی بات نہیں. کوئی ایک کتاب بتائیں جس میں انسانیت کی بات نہیں. لیکن جو انسانیت کے حقوق و فرائض اسلام سکھاتا ہے باقی ادیان وہ سکھانے سے عاجز ہے. تیسری بات، پہلی دو یاد ہو گئی ہیں جی، کلمے کی شرطیں، علم ہے، یقین ہے، اور تیسری بات اخلاص. تیسری بات کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ اس کا متضاد کیا ہے؟ ریا. اس کا متضاد کیا ہے؟ ریاکاری. اخلاص، اس کی ضد کیا ہے جی؟ ریا. کوئی بھی عمل ایسا جس کے اندر آپ دلی طور پہ مخلص نہیں ہیں. ہم تو دنیا میں کہتے ہیں بھائی ہمیں مخلص دوست کی ضرورت ہے،
ہاں جی مخلص بندہ چاہیے. میں پارٹنر بنانا چاہتا ہوں, بزنس پارٹنر مخلص ہو. اللہ بھی کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ عہد وفا کیا ہے, دل کے اخلاص سے کرنا, پھر نہ جانا ریاکاری کے چکر میں نہ پڑ جانا ہے کہ چلے یار اتنی دنیا نے کلمہ پڑھا ہے میں بھی پڑھ ہی لیتا ہوں. نہیں, تو نے سمجھنا ہے دل کا اخلاص. اچھا مجھے بتائیں, اگر دل میں اخلاص ہو تو کلمے کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں. دل میں اخلاص ہو تو کلمے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. نماز سب سے پہلا تقاضا ہے کلمے کا, نماز پہلا تقاضا ہے کلمے کا. تو جس نے اخلاص سے پڑھا وہی نماز پڑھے گا نا. اور گل سمجھ آ رہی نہیں؟ مولوی صاحب ساڈے کلمے تے شک نہ کرے ہو جے, تسی مسیتے لب دے کو نہیں, میں شک کیوں نہ کراں ہے. اور تم نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں اللہ تیرے سامنے جھکیں گے, یہ تقاضا ہے, شرطیں اور ہیں, تقاضا اور ہے. میں مخلص ہوں اللہ, میں تیرے لیے مخلص ہوں, میں نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ, ذرا پڑھ کے دکھا نا, عمل سے گواہی پیش کر کہ تو نے کلمہ اخلاص سے پڑھا ہے. دوسری بات, ایک بندہ اللہ کے راستے میں کچھ پیسے خرچتا ہے. پیسے خرچے کیوں خرچے؟ اس لیے کہ لوگ مجھے غنی کہیں. لوگ مجھے کیا کہیں جی؟ غنی کہیں. پیسے ضائع ہو گئے, ریاکاری کے لیے پیسے ضائع ہو گئے. ایک بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے, یار بندہ پھنسیا ہے اوکھے ٹائم, چل تھوڑے پیسے دے, کوئی گل نہیں جناب, اس پہ احسان کرتا ہے اس لیے کہ یہ اس کے نظروں میں میری قدر ہو اور میری بلے, اور واہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا. یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہو تو اضاء نہ دیا کرو. ہم جتلا بھی دیتے ہیں, نیکی ضائع ہو گئی نا. احسان کر کے جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دولت خرچی ہے, دل میں ریاکاری آ گئی ہے کہ لوگ مجھے بڑا غنی سمجھیں گے, تو وہ ایک عمل ضائع ہو گیا. اور نماز تو قبول ہوگی کہ نہیں بتاؤ مجھے؟ اس کا وہ انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہوا ہے, نماز قبول ہو جائے گی نا. اور نماز یار ایک الگ عمل ہے. نماز کے اندر وہ کہتا ہے میں بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. جو عمل خالص ہو کے کیا جائے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. نماز قبول ہوگی, انفاق قبول ہے, ادھر ریا کا مسئلہ ہے. اچھا آج مجھے یہ بتائیں کہ جو پوری عبادات کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ, اگر وہ پڑھتے ہوئے میرے دل میں اخلاص نہیں ہے تو ساری کی ساری عبادات ہی ضائع ہو گئی. اگر کلمہ پڑھتے میرے دل میں اخلاص نہیں ہے تو ساری کی ساری عبادات ضائع ہو گئی. اگر کلمہ پڑھتے اخلاص ہے اور صرف خرچتے ہوئے ریاکاری آ گئی تو ایک عمل برباد ہو جائے گا نا, ایک عمل, باقی تو اعمال قبول ہوں گے. لیکن میرے بھائی اگر کلمے کے اندر کھوٹ رہ گئی, اخلاص نہ ہوا, دل کے اندر کو ریا ہوئی کہ چلے میں بھی ایک چلتا پھرتا مسلمان محسوس ہوں لوگوں کو, تو بتاؤ کوئی عمل قبول ہوگا؟ نہیں. آپ نے وہ صحیح مسلم کی حدیث بار بار سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز 3 بندوں کو بلائے گا. سب سے پہلے شہید, اور شہادت بڑا پتہ کتنا بڑا رتبہ ہے. اپنے شہید جو ہے نا, جو شہید فی سبیل اللہ ہے, اپنے خاندان کے 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا. اور اس میں آتا ہے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کے جائے گا. اب یہ شہید ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ رہے ہیں, اللہ نے بلایا ہے. اب اللہ اس کو اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ میں نے یہ بھی تجھ پہ احسان کیا, یہ بھی نعمت دی, یہ اپنی نعمتوں کی بارش کر دی, یہ احسانیاں دی, یہ ما عملت فیہا, بتا کیا کر کے آیا؟ کہے گا اللہ تیرے راستے میں کٹ کے آیا ہوں, شہید ہو کے آیا ہوں, یہ خون بہ رہا ہے. اللہ کہیں گے کذبتا, جھوٹ بولتا ہے. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ, فرشتوں پکڑو اس کو, چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. تو نے تو اس لیے یہ شہادت پائی تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں اور جری کہیں اور بہادر کہیں. تیرے دل میں اخلاص, میری رضا, اور اللہ کی رضا اخلاص کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. دوسرا شخص آ رہا ہے, بلاؤ دوسرے کو. یہ کون ہے جی؟ قاری صاحب ہیں, یہ عالم ہے. آؤ بھائی
میں نے یہ نعمتیں دی، یہ بھی ملی، یہ ثانی مولوی صاحب، یہ فراوانی قاری صاحب، عالم صاحب، یہ سہولتیں، نعمتیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ما عملت فیہا، بتا کیا کر کے آیا؟ میں کہ اللہ میں نے قرآن پڑھا پڑھایا، میں نے تیرا دین سیکھا سکھایا۔ اللہ کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے قرآن لہک لہک کے پڑھتا تھا اور علم کی باتیں کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو اس لیے کرتا تھا۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، فرشتوں پکڑو، چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا شخص آ رہا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا، جب بھی آواز دی جاتی ہے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ہاں بھائی یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، مال دیا، دولت دی، گھر بار دیا، عزت دی، شہرت دی، جائیداد دی، سب کچھ ساری ما عملت فیہا، کیا کر کے آیا؟ اے اللہ تیرے راستے میں سارا مال خرچ کر دیا، سب کچھ تو تجھے لٹا دیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچہ تھا تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تیری بلے بلے واہ واہ کریں۔ سو لوگوں نے کی فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، پکڑو اس کو، اخلاص ریا پکڑو، جہنم میں ڈال دو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں کلمے کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کی گواہی کہاں سے ملے گی؟ آپ کے عمل سے ملے گی کہ رب جب بلائے میں حاضر، رب مال مانگے اللہ حاضر، اللہ وقت مانگے اللہ حاضر، اللہ جان مانگے اللہ حاضر، اللہ تجھ سے حسن اخلاق کا مطالبہ کرے اللہ میں حاضر، پھر وہاں اپنی خواہشات چلنے والی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کی بات ہے نا کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، مخلص ہو کے اللہ کی بندگی کرنا، اخلاص کے ساتھ، رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ بھی اخلاص ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے اللہ کی خالص توحید کے ساتھ، خالص عبادت کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک اور شامل ہوتا بھی اخلاص ہوگا نا۔ اور مجھے بتائیں، دودھ پیتے ہیں آپ؟ دودھ پیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا کہ کتنا، کس طرح کہ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم درمیان سے دودھ تمہیں دیتے ہیں، درمیان سے دودھ آ رہا ہے، نہ خون کی سرخی ہے نہ گوبر کا سبزہ ہے، بالکل خالص کھلاتے پلاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کے ہاتھ میں وہی ایک دودھ کا گلاس ہو، دودھ کا گلاس ہو، اور گوبر کا ایک چھینٹا بھی پڑ جائے، آپ پینا پسند فرمائیں گے؟ پیشاب کا ایک چھینٹا گر جائے، آپ وہ پینا پسند فرمائیں گے؟ تو پھر یہ میرے بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا کے لیے رب کے سامنے بھی ہاتھ اٹھائیں اور غیر کے سامنے بھی ہاتھ اٹھائیں؟ پھر کہیں میرا دین خالص ہے، رب کی معبودیت کے، اس کی الوہیت کے اندر، اس کی بندگی کے اندر اپنی ہر عبادت کو خالص کرنا ہے، اور خالص تم خالص پسند کرتے ہو، اللہ کا دین نہ خالص کرتے ہو کہ اللہ کے سامنے بھی ہاتھ اٹھا لیے تو خیر ہے، اللہ نے جن کو اختیارات دیے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی اٹھا لیے تو خیر نہیں، للہ الدین الخالص۔ آئیے ایک دو حدیثیں آپ کے میں سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڈبڈ نہیں کیا، مکس اپ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ سارے پریشان ہو گئے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی،
کہ کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا اسلام لانے کے بعد؟ کس سے گناہ نہیں ہوا؟ کس سے غلطی نہیں ہوئی؟ انسان غلطی شیوا ہے، انسان ہے، ٹو ایئر از ہیومن. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کرنے سب پریشان ہے کہ اب کیا بنے گا؟ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک، تو ظلم کس نے نہیں کیا؟ ہر ایک سے پاپ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارے اعمال حسنہ کے اندر شرک کی آمیزش ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی لوگ امن والے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. خالص ہو ایمان، خالص ہو، کسی غیر کی بندگی قبول نہیں. حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں صحیح بخاری کے اندر، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ لوگوں میں خوش قسمت ترین وہ بندہ ہے جس کی شفاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا. خوش قسمت ترین ہے. اور کون ہے وہ؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا خالصا من قلبہ او نفسہ، خالص دل کے ساتھ یہ ارادہ کر کے کلمہ پڑھا کہ زندگی بھر اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، خالی یہ نا مولویوں نے یہ رولا ڈالا، نبی کریم شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ سبحان نبی، میرا بھی ایمان ہے اور آپ کیا بھی ایمان ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یقیناً فرمائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، آپ مسند احمد اٹھا لیں، جامع الترمذی اٹھا لیں، واضح حدیث ہیں کہ جو شرک کرے گا، جو مشرک ہوگا، جو میری امت میں سے شرک کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دینی. اور کیوں نہیں دینی؟ اس نے ضابطہ بیان کر دیا ہوا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جنت حرام ہے اس پہ. شفاعت اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کریں گے کہ اللہ اجازت دے گا؟ اللہ اجازت دے گا. جس کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، شفاعت کرنے والا اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اللہ جس کو منتخب کرے گا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ مشرک جنت میں جا سکتا نہیں. پھر قوم سے شرک بھی کروانا، چادریں بھی چڑھوانا، دربار بھی آباد کرنا، سجدے بھی کروانا، دعائیں بھی مانگنا، نظر و نیاز غیر اللہ کی بھی دینا، غیروں کو مدد کے نام کے پکار بھی لینا، اور پھر کہیں اور جانتے ہو نا نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، چلو گل مک گئی. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مشرک کی شفاعت میں نہیں کروں گا. دوسری حدیث، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کلمے کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ نے ان اللہ حرم علی النار، اللہ نے ایسے بندے کو آگ پہ حرام کر دیا. ایسا بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا اگر وہ اخلاص سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر رہا ہے. اور تیسری اور آخری حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فی اعمال الیوم واللیلہ کے اندر لے کے آئے، اور حدیث ہے کہ جس شخص نے من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مخلصا بہا قلب یصدق بہا لسان، جس نے دل کے اخلاص سے پڑھا کلمہ اور زبان سے اس کے تصدیق بھی کی. جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ آسمان کے پردے ہٹا کے آسمان سے اس شخص کی طرف دیکھتا ہے. جو یہ دل کے اخلاص سے پڑھتا ہے اور زبان سے تصدیق کرتا ہے، اس کا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سارے پردے ہٹا کے اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ جھانکے، اللہ دیکھے، پھر اس کا حق ہے کہ جو وہ مانگے اس کو عطا کر دیا جائے.
جو وہ مانگے اس کو عطا کر دیا جائے. یہ کلمہ کی برکات ہیں. خالی کلمہ پڑھنے سے معاملہ بننے والا نہیں ہے میرے بھائیو. جب تک ہم کلمے کی شرطیں پوری نہیں کر دیتے, ہمیں پورا علم نہیں آ جاتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, جب تک ہمیں اس پر یقین نہیں ہو جاتا, جب تک ہم دل سے اس کلمے کے لیے مخلص نہیں ہو جاتے, یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو آپ یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اللہ کہیں گے تو نے جانا نہیں تھا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, تو نے جانا نہیں تھا. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تجھے بتانے والا نہیں آیا تھا. اللہ آیا تھا لیکن بدبختی غالب آ گئی, میں نے توجہ نہیں کی. جمعے ہوتے رہتے ہیں, مولوی بیان کرتے رہتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں, ثواب لے کے چلے جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا وہ کیا کہتے رہے ہیں. یہ عذر اللہ کے دور چلنے والا نہیں ہے میرے بھائیو. زندہ ہے, پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.